اس کے اندر ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹورک، یہ دنیا کا پہلا نیٹورک ہے، ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹورک۔ یہ کس نے ڈیزائن کیا؟ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے۔ اب ڈیفینس کا ڈپارٹمنٹ کس کے لیے؟ آرمی کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نیٹورک بنایا گیا پرپس کیا تھا کہ بھی آرمی کے ساتھ انفارمیشن کو شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ پہلا نیٹورک ڈیزائن کیا گیا تو اس وقت یہاں پر 4 ہوسٹ تھے۔ ہوسٹ کیا ہوتا ہے؟ بھئی آپ کا جو سرور ہوتا ہے جو ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے نا، 4 ہوسٹ۔ اب پرپس یہی تھا کہ اس وقت جتنی بھی ریسرچ ہو رہی تھی، جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے تھے پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر، ان سب کو اس نیٹورک کے ساتھ اٹیچ کیا گیا اور وہ اپنی تمام انفارمیشن، اپنی تمام ریسرچ آرمی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا 89 جو تھا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس میں کیا کیا گیا؟ پچھلے جتنے نیٹورکس تھے جو اسپیشلی ڈیڈیکیٹ تھے آرمی کے لیے، ان سب کو سٹاپ کر دیا گیا، ان سب کو روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب آپ نے صرف آرمی کے ساتھ ہی انفارمیشن شیئر نہیں کرنی، یہ انفارمیشن جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کو بھی اس نیٹورک کا حصہ بنایا جائے تاکہ انفارمیشن کو وسیع پیمانے میں شیئر کیا جا سکے اور دوسرے اداروں کی بھی معلومات ہم تک پہنچ سکے۔ اس مقصد کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ایک نیا نیٹورک بنا، نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نیٹورک، اس نے ریپلیس کر دیا اس کو۔ جب اس کو ریپلیس کیا تو اب وہ دوسرے نیٹورکس جو تھے جو الگ سے کام کر رہے تھے وہ بھی اس کا حصہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ انٹرنیٹ کو یہی بولا نیٹورکس آف نیٹورک، تو وہ بھی اس کا حصہ بن گئے۔ جب وہ اس کا حصہ بن گئے تو پھر کیا ہوا کہ اب انفارمیشن نہ صرف ڈیفینس ڈپارٹمنٹ یوز کر رہا تھا بلکہ دوسری آرگنائزیشن بھی اس کو شیئر کر رہی تھی، اور یہی مین ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پھر اس کے بعد 90 کے اندر پھر باقاعدہ اس کا ایک نیم رکھا گیا اس نیٹ ورک کا، یعنی نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نیٹ ورک کی جگہ اس کا نام رکھا گیا انٹرنیٹ۔ 90 میں یہ گرونا ہوا، عام پبلک کو بھی یہ فیسلٹی ملی کہ اب وہ بھی انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جب 16 میں سٹارٹ ہوا تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اسپیشلی وارننگ پرپس کے لیے تھا، لیکن جب یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا اور 90s میں انٹرنیٹ آیا تو پھر عام پبلک کے لیے بھی یہ فیسلٹی ملی۔ یاد رہے کہ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نیٹ ورک یہ ادارہ ختم نہیں ہو گیا، یہ آرگنائزیشن آج بھی موجود ہے اور انٹرنیٹ کمیونٹی کے اندر یہ بہت زیادہ فنڈنگ کرتی ہے انٹرنیٹ کی گروتھ وغیرہ کے لیے۔ اب بیٹا اس طریقے سے انٹرنیٹ کی یہ ساری ہسٹری ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ عام پبلک تک پہنچا تو عام پبلک کے لیے فائدہ کیا تھا کہ لیٹسٹ انفارمیشن جسٹ سنگل کلک میں ہم کو ملے گی، لیکن کس طرح ملے گی؟ کس طرح سے ڈیٹا آپ کا انٹرنیٹ پہ آئے گا، آپ اس کو کس طرح ویو کر سکتے ہیں، کس طرح دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا گیا؟ ڈفرینٹ قسم کی سروسز بنائی گئی جسے کہتے ہیں سروسز آف انٹرنیٹ۔ کتاب کے اندر جو ہمارے ٹیکسٹ بک ہے اس کے اندر کوشچن لکھا ہوتا ہے انٹرنیٹ از یوزفل، کہ وہ کس طریقے سے جو انٹرنیٹ ہے نا ہمارا یوزفل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے ٹیکسٹ بک کے حوالے سے یہ کوشچن ہے اور جنرلی ہم اس کو کہتے ہیں سروسز آف انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ کی سب سے پہلی سروس جس کا نام ورلڈ وائڈ ویب، اس کو 1989 کے اندر لانچ کیا گیا اس سروس۔ اس کا مطلب تھا کہ آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے، ایسا ڈاکومنٹ جس کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کس میں کنورٹ کر دیں، اس کو ویب کے اندر کنورٹ کر دیں، پھر اس کو ہم نام دیں گے ویب پیج کا یا اس کو ویب سائٹ کا نام دیں گے۔ یعنی عام ایک ڈاکومنٹ اگر ہم چاہتے ہیں وہ تھرو انٹرنیٹ دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے، پھر اس ڈاکومنٹ کو کنورٹ کر دیں گے شیئر کرنے کے لیے، جس میں کنورٹ کریں گے اسے نام دیں گے ویب پیج یا ویب سائٹ
تاکہ وہ اس سروس کو استعمال کرتے ہوئے ورلڈ وائڈ ویب کو استعمال کرتے ہوئے اس کو براؤزر کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے ویو کیا جا سکے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی ویب سائٹ اگر ہم اوپن کر دیں تو اس میں اس طرح سے آ جاتا ہے ورلڈ وائڈ ویب، اس کے بعد آپ کا وہ ڈاکومنٹ جس کو اب آپ نے ویب کے اندر کنورٹ کیا ہے، آپ کی ویب کا نیم ہے اور ایٹ اینڈ وہاں پہ آپ کی ڈومین کا نیم چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا وہ ڈاکومنٹ جو ویب پیج بن چکا ہے وہ کس سروس کو استعمال کرے گا؟ ورلڈ وائڈ ویب۔ پھر آپ اس کو انٹرنیٹ پہ ویو کر سکتے ہیں براؤزر کے ذریعے۔ یہ انٹرنیٹ کی پہلی سروس ہے اور یہ سروس بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے۔ 1989 کے اندر اس کا لانچ کیا گیا، کافی ساری سروس چلتی ہے، لیکن اب کچھ سال سنگل سروس تھی تو لوگ 98 سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ شاید انٹرنیٹ کی ایک ہی سروس ہے، لیکن بعد میں بھی ایک نئی سروس کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اس نئی سروس کا نام ہے ای میل، ٹھیک ہے، جس کا پورا ایبریویشن ہے جی الیکٹرانک میل، کہ بھی اب آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے میسج کو آپ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ، ایک لوکیشن سے دوسرے لوکیشن پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر الیکٹرانک ای میل کے ذریعے نہ صرف ٹیکسٹ بلکہ آپ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی فائل کو اٹیچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اینی فائل اٹیچ، کوئی بھی فائل اٹیچ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ 98 سے پہلے تک لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید انٹرنیٹ کی ایک ہی سروس ہے جس کا نام ورلڈ وائڈ ویب ہے، لیکن دوسری سروس انٹروڈیوس کروائی گئی، دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہوئی، جس کو ای میل کہتے ہیں۔ تو اس سے ٹیکسٹ بھی سینڈ ہوتا ہے اور کسی بھی فائل کو اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہماری سروس ہے ورلڈ وائڈ ویب، یہ ہمارے ڈاکومنٹ کو انٹرنیٹ میں ویو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سروس کو استعمال نہ کریں تو ہمارا کوئی بھی ڈاکومنٹ، کوئی بھی ویب پیج انٹرنیٹ پہ ویو نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح سے ای میل، لیکن ای میل جو ہے اس کی جو سروس پرووائڈ کی جاتی ہے تھرو اے اسپیشل سرور، تھرو اے اسپیشل ہوسٹ کمپیوٹر، اس اسپیشل کمپیوٹر کو ای میل سرورز کہا جاتا ہے۔ اگر ای میل سرورز ہیں تو تبھی ہمیں یہ فیسلٹی ملے گی کہ آپ اپنے ٹیکسٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ای میل سرورز ہیں یہ دنیا میں بہت زیادہ نہیں ہے، لمٹ میں ہے، اور کچھ ای میل سرورز ہوتے ہیں وہ فری و کاسٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر جو بزنس ای میل سرور اس وقت موجود ہیں ان میں ایک ہے gmail.com، پھر اسی طرح ایک دوسرا ہے کہ yahoo.com، اور اسی طرح ایک تیسرا ہے جس کا نام ہے جی hotmail.com۔ یہ ہمارے اس وقت 3 بگرز ای میل سرورز ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، فری آف کاسٹ ہمیں فیسلٹی ملتی ہے۔ اسی طرح بیٹا ایک سافٹ ویئر ہے ٹیل نیٹ، جس کا پورا ایپلیکیشن ہے ٹیلی فون نیٹ ورک۔ اب بیٹا جب انٹرنیٹ کا سٹارٹ کیا گیا تو اس کو موڈم استعمال ہوتا تھا، رات میں موڈم آج بھی یوز ہوتا ہے، اور موڈم کے ساتھ ٹیلی فون لائن کو اٹیچ کیا جاتا ہے۔ ٹیلی فون لائن کو اٹیچ کر کے تو پھر آپ اس کو سینڈ کرتے تھے اپنے میسیج کو، ٹھیک ہے۔ تو اب ٹیل نیٹ کی یہ سہولت تھی کہ اگر بالفرض آپ کے پاس فار دا ٹائم انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، آپ 2 کمپیوٹر کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں بغیر انٹرنیٹ کے، بٹ آپ کے پاس ٹیلی فون موجود ہے، تو ٹیل نیٹ ایک سروس ہے، ایک ٹول ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے ایک یوزر اپنے کمپیوٹر سے ٹیلی فون کیبل لگا کے دوسرے یوزر کا نمبر ڈائل کرے گا۔ جب وہ نمبر ڈائل کرے گا تو آپ کا وہ کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر سے کنیکٹ ہو جائے گا، تو پھر وہ عام نیٹ ورک کی طرح بہیو کرے گا، پھر ایک یوزر دوسرے یوزر کو ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے۔ تو ٹیل نیٹ ایک سافٹ ویئر ہے، ٹول ہے جو ٹیلی فون لائن کے ذریعے 2 کمپیوٹر کو کنیکٹ کرے گا۔ اس کے بعد بیٹا جو نیکسٹ سروس ہے جس کا نام ہے FTP، جس کا ایپلیکیشن ہے جی فائل
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये नेक्स्ट इंटरनेट की एक सर्विस है। ये सर्विस जो है ये आपकी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप इंटरनेट पे जब भी अपलोडिंग करेंगे, ठीक है, या आप इंटरनेट पे जब भी डाउनलोडिंग करेंगे तो हमेशा इंटरनेट की ये वाली सर्विस इस्तेमाल की जाएगी, अपलोडिंग के लिए भी और डाउनलोडिंग के लिए भी। अपलोडिंग का मतलब होता है कि आपकी जो मशीन है उसको लोकल कंप्यूटर कहते हैं। लोकल कंप्यूटर से आपके होस्ट कंप्यूटर पे डाटा सेंड करते हैं। और डाउनलोडिंग का मतलब होता है आपके होस्ट कंप्यूटर से, जो आपके पास कंप्यूटर मौजूद है, सर्वर है, वहां से आपके लोकल कंप्यूटर में डाटा सेंड किया जाएगा। अपलोडिंग का मतलब लोकल कंप्यूटर से होस्ट, और डाउनलोडिंग का मतलब होस्ट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में डाटा सेंड किया जा सकता है। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स कैसे अवेलेबल हुए, इंटरनेट की हिस्ट्री, पर्पस क्या था, और उसके बाद डिफरेंट किस्म की इंटरनेट की सर्विसेज को हमने देखा कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकते हैं, ईमेल की सूरत है, या अपलोडिंग या डाउनलोडिंग किस तरह से की जा सकती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए